یا رب 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 آیہ کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ 67 یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اسے پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب یہ آیت خود بتاتی ہے کہ کام ایک ایسا تھا، اللہ رسول اللہ سے یہ کام کروانا چاہ رہا تھا، ارادہ تھا اللہ کا، لیکن حالات اس پیغام کے ساتھ سازگار نہیں تھے، ماحول پیغام کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ آخری ایام حیات رسول اللہ میں یہ حکم نازل ہوا۔ حجۃ الوداع میں آخری حج حضور 10 ہجری کا حج انجام دے کر مومنین کے ساتھ، حجاج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدینہ، اور جدہ کے قریب، اس وقت تو جدہ نہیں تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چوراہا تھا جہاں سے راستے مختلف علاقوں اور شہروں کے جدا ہوتے تھے، جسے جوفہ کہا جاتا ہے۔ آج میقات ہے آپ لوگوں کے لیے جو پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں، ہندوستان سے، ایران سے۔ کچھ لوگ جدہ اتر کے وہاں سے مدینہ چلے جاتے ہیں، کچھ سیدھے پرواز فلائٹ مدینہ کی لے لیتے ہیں، کچھ جدہ سے مکہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ نہ جائیں، جدہ سے جوفہ جائیں اور جوفہ سے مکہ جائیں، روٹ یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آپ کے کاروان سالار جو ٹورسٹ کمپنی ہے جنہوں نے آپ کو حاجی اور زائر کے طور پر نہیں، ایک ٹورسٹ کے طور پر آپ کو لے کے گئے ہیں، وہ آپ کو مکہ نہیں لے کے گئے، ہوٹلوں کے سیر سپاٹے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور بچت کرتے ہیں، اپنا وقت بھی بچاتے ہیں، زحمت بھی بچاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بچاتے ہیں، اور آپ کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں کہ آپ کو مکہ روٹ سے لے کر نہیں جاتے، براستہ جوفہ جانا بھی ہے و براستہ جوفہ آنا بھی ہے۔ رسول اللہ چونکہ ان کا راستہ وہی تھا، میقات ہے، میقات پہ محرم ہوتا ہے انسان، وہاں ضرور جائیں۔ ایک تو میقات ہے حرم خدا کے لیے، مدینہ سے آنے والوں کے لیے مسجد شجرہ ہے، اور جدہ سے جانے والوں کے لیے جوفہ ہے، وہاں جائیں، احرام باندھیں، لبیک کہیں، پھر اس کے بعد مکہ جائیں۔ آپ اگر کمپنی نہیں لے کے جاتی تو اس کمپنی کے ساتھ نہ جائیں، اپنا حج برباد نہ کریں۔ اور جو مولانا حج میں ہوتے ہیں، فتوے کافی لے کے رکھے ہوتے ہیں بائی پاس کرنے کے لیے، ان کی بھی باتوں میں نہ آئیں، اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی زیادہ اطاعت کریں، چونکہ مولانا بھی کاروان کے ملازم ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی حج کرنا ہوتا ہے، کسی کے ٹکٹ پر کرنا ہوتا ہے، اور انہیں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ بچت کر کے دیں حج میں، اور ان کا شیئر ہوتا ہے باقاعدہ، باقی پرافٹ جو حاجی کے پیسوں سے ہوتا ہے وہ بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ تو زیادہ ان کی باتیں نہ کریں، خراب نہ کریں اپنے حج کو، ان کی وہ باتیں ضرور سنیں جو آپ کے حج کی تکمیل ہیں، لیکن وہ باتیں کان نہ دھریں جس سے حج میں ڈنڈی مرواتے ہیں وہ آپ سے۔ میقات ضرور جائیں، ایک تو حج کا حرم خدا کا دروازہ ہے، اور دوسرا غدیر خم اسی جگہ کا نام ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے جوفہ اور غدیر خم میں۔ غدیر خم وہ
میدان ہے وہاں غدیر اس گڑھے کی وجہ سے کہتے ہیں، چونکہ صحرا میں کنویں نہیں ہوتے، چشمے نہیں ہوتے، نہریں دریا نہیں ہوتے، بارشوں کا پانی گڑھوں میں جمع ہوتا ہے تو وہی گزرنے والے استعمال کرتے ہیں، حیوانات بھی اور انسان بھی. تو وہ کھڈا جو تھا، گڑھا جس کے اندر بارانی پانی جمع تھا، وہ پانی باعث بنتا تھا کہ وہاں سے لوگ رکیں، وہاں پانی جمع ہوتا تھا اس غدیر میں، خم اس کا نام تھا. تو وہاں پر یہ کاروان روکا گیا حجاج کا، اور اللہ کا حکم ہوا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں روک کے پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں جلدی طلب کیا گیا. پھر پالان کا، اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ و طیبہ کا مفصل آخری خطبہ وہاں پر بیان فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں بہت کچھ کہا. وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے، ہم نے بھی اس کو ترجمے کے ساتھ مومنین کے لیے بیان کیا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، وہاں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو مرکزی بات کی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، حضور نے پہلے لوگوں سے اقرار لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا لوگوں میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے بالاتفاق کہا، کوئی خاموش نہیں بیٹھا، سب نے بالاتفاق کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اختیار، الست اولیٰ بکم من انفسکم، میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا رکھتے ہیں. اور پھر حضور نے حکم خدا ابلاغ کیا، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر میں تمہارا اختیار رکھنے والا مولا ہوں، میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، تو سن لو کہ اب جس کا میں مولا تھا، جس کا اختیار میرے ہاتھ میں تھا اللہ کی طرف سے، اب اس کا اختیار علی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی جانب سے. یہ حکم خدا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے. لیکن حالات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعلان کے لیے دل میں خلش تھی، کھٹکا تھا کہ یہ مناسب وقت ہے اس اعلان کا یا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی، اور یہ لہجہ قرآن میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ خطاب کیا ہو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر آپ نے نہ کیا یہ کام. کیا ایسی امید توقع تھی، یا اس سے پہلے رسول اللہ نے کبھی یہ کیا یہ کام کہ اللہ نے کچھ فرمایا ہو اور رسول اللہ نے وہ نہ پہنچایا ہو؟ ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا. اللہ نے جو کچھ فرمایا رسول اللہ نے اس کو من و ان امانت کے ساتھ ویسا ہی پہنچا دیا جیسا اللہ نے بیان فرمایا تھا. تو آج کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ تذکر دیا، یہ دھیان دلوایا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اے اللہ، پہلے ایسا کبھی ہوا ہے کہ رسول اللہ نے نہ کیا ہو کوئی کام؟ بھلے نہیں کیا، لیکن آج حالات بتاتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں شاید مناسب نہیں ہے یہ اعلان. اس لیے یہ خلش رسول اللہ کے دل میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حالات اللہ کے بھی علم میں ہیں، حالات اللہ کو علم ہیں، لیکن اس وقت یہ پیغام ضرور ابلاغ ہونا چاہیے، اور کر دیا. اور رسول اللہ نے جب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات نازل کیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، آج اللہ کا مرضی دین، جس دین پر اللہ راضی ہے وہ دین آج مکمل ہو گیا، اور اللہ نے اس مرضی اسلام کو تمہارا دین قرار دیا ہے. اور پھر فرما دیا کہ آج کفار کی مایوسی کا دن ہے. خوب لوگ آمادہ نہیں ہیں، حالات اعلان کے لیے مناسب نہیں ہیں. اعلان جب ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے دین بھی کامل ہو گیا, نعمت بھی تمام ہو گئی, اور کفار دشمن بھی مایوس ہو گئے. وہ اعلان ولایت کا تھا. ولایت اختیار کو کہتے ہیں, دوستی کو نہیں کہتے, اختیار کو کہتے ہیں. اور یہ حدیث غدیر تمام مسالک کے ہاں متفقن علیہ ہے. اہل سنت کے تمام مسالک اس کو حدیث کو مانتے, چونکہ ان کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام مسالک کے علماء اس حدیث کو اہل سنت کے پیش بھی کرتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ہے, اہل سنت کی کتابوں میں ہے, اتفاقی حدیث ہے رسول اللہ کی, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو علی میں مولا کا مطلب کیا ہے؟ علی مولا ہیں جس معنی میں رسول اللہ مولا ہیں. رسول اللہ کس معنی میں مولا ہیں؟ جو رسول اللہ نے پہلے اعتراف لیا تھا کہ الستو باولا منکم من انفسکم. یہ نہیں پوچھا کہ لوگوں میں تمہارا دوست ہوں یا دوست نہیں ہوں. جب لوگوں نے کہا جی آپ دوست ہیں تو کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست ہیں. رسول اللہ نے تو اقرار لیا تھا کہ میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, تو سب نے مانا کہ ہے. پھر فرمایا کہ اگر میرا اختیار تم پر تم سے زیادہ ہے تو اب میرے بعد علی کا اختیار ویسا ہی تمہارے اوپر ہے, تم سے زیادہ تم پر اختیار علی کا ہے. ابھی ولایت اس اختیار کو کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس. یہ ناس کون تھے؟ جن کا خطر تھا, جن کی وجہ سے حالات کچھ ایسے تھے. اصغر بھائی کو خصوصاً یہ آیت حفظ کر لینی چاہیے کہ ناس کون تھے جن کی وجہ سے حالات مناسب نہیں تھے, رسول اللہ کے دل میں خلش آ رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو اکسانا پڑا اور سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا کہ یہ حتماً کرنا ہے, یہ پروگرام اس کو کینسل نہیں کرنا. رسول اللہ گویا یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے التجا کروں کہ خدایا آج رہنے دیں, آج حالات مناسب نہیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر وقت مناسب دیکھ کے اعلان کر دیں گے. اعلان ہی کرنا ہے نا, کسی دن بھی کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے, حالات بھی دیکھ لیے, اور رسول اللہ کی دل کی کیفیت بھی دیکھ لی. کہا کینسل نہیں ہو سکتا, آج ہی ہونا ہے یہ اعلان. تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. تو جس کے دشمن لوگ ہو جائیں اور محافظ اللہ ہو جائے, اس کو کس کی پرواہ ہے, اس کو کس کی باک ہے, اس کو کس کا کھٹکا ہے؟ جسے اللہ کہہ دے کہ میں بچاؤں گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر مولا علی کی ولایت کا آپ مجلس رکھتے ہیں, پروگرام رکھتے ہیں, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا, خوب نہ لگے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. علی کی ولایت کا اعلان اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اور پروگرام کرانے والا اگر لوگوں کی طرف سے مشکلات میں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. نہ آج فقط غدیر میں بچائے گا بلکہ قیامت تک لوگوں سے آپ کو بچائے گا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کفار نہیں تھے, مشرکین نہیں تھے, یہ دشمن نہیں تھے. چونکہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع سب حجاج تھے, صحابہ تھے, رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے.